بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محصوری اور شہادت کے بارے میں مختصراً بتاؤں گی۔ اغنیائے شہنشاہ اسقیائے اعلیٰ ہیں عثمان غنی، شرم و حیا جود و سخا کا پیکر ہے عثمان غنی، کرتے ہیں فرشتے بھی جن سے حیا، کامل الحیا والایمان ہے عثمان غنی، ملا ہے اعزاز ان کو ذوالنورین کا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں عثمان غنی، بارہا خریدی ہے جنت عوض دنیا، وہ معزز خریدار ہے عثمان غنی، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اصحاب شورا میں بھی ہیں بیت رضوان میں بھی شامل عثمان غنی، ملے ہمیں بھی توفیق بنے ہم بھی سخی، یا رب عطا کر ہمیں بھی قلب عثمان غنی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لاتعداد فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ خلافت کے صدیقی دور میں کیونکہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع نہیں تھی، اس لیے کنٹرول مضبوط رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت کو وسعت ملی، مگر امور سلطنت چلانے میں اور بغاوت کے سر نہ اٹھانے کے معاملے میں ان کی سختی کام آئی، لہٰذا اس دور میں کسی کو بغاوت کی ہمت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامی کافی وسیع ہو چکی تھی۔ قریش کے علاوہ جن لوگوں کی تلواروں کی وجہ سے دور دور کے علاقے فتح ہوئے تھے، وہ بھی اب اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھنے لگے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلیم الطبعی کی وجہ سے ان کی خلافت کے خلاف شورشیں سر اٹھانے لگیں۔ ایسی سازش کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے مختلف انداز سے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آپ سیدنا عثمان غنی تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا، مختلف گورنروں کے خلاف وہاں کے عوام سے جھوٹے خطوط لکھوائے کہ خلافت عثمانیہ کے گورنر عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ اس پر بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی، جس نے متعلقہ علاقوں میں جا کر تحقیق کی، مگر یہ افواہ ہر طرح سے جھوٹ ثابت ہوئی۔ حج کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے گورنروں نے سازش کر رہے تھے، سازشوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا مشورہ دیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس امت کے لیے جس فتنے کا خوف ہے وہ آ کر رہے گا، اگرچہ اس کا دروازہ سختی سے بند کر دیا جائے، لہٰذا میں اس دروازے کو نرمی سے بند کروں گا، البتہ حق تعالیٰ کی حدود میں ہرگز نرمی نہیں برتوں گا۔ بے شک فتنے کی چکی چلنے والی ہے، اگر عثمان اس حالت میں مر گیا کہ اس نے چکی کو حرکت نہیں دی تو یہ عثمان کے لیے خوشخبری ہے۔ آخر کار فتنے کی چکی چلی۔ کوفی، بصری اور مصری سبائیوں کا 5 پر مشتمل قافلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے معزولی کا مطالبہ کرنے مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا، مگر وہ اپنے عزائم سے باز نہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہی الزامات دہراتے رہے جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اشرار کے اس وفد کو آخر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلب کیا گیا، جہاں اہل مدینہ بار بار ان کے قتل کا مشورہ دیتے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ جب ابن سبا کو معلوم ہوا کہ ہماری سازش ناکام ہو گئی ہے، تو اس بدبخت نے دوسری سازش یہ اختیار کی کہ ہر صوبے کے صبائی مدینہ کے مضافات میں جمع ہوں اور پھر یک مشت مدینہ میں داخل ہو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا مطالبہ کریں اور مطالبہ پورا ہونے تک وہاں سے واپس نہ آئے، مگر انہیں اس بار بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور مدینہ سے لوٹنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محصوری اور شہادت۔ بظاہر صبائی بدبخت لوگ مدینہ سے باہر نکل آئے، مگر وہ وہاں سے نکلنے کا بہانہ کر رہے تھے، آس پاس رہ کر سازش تیار کر رہے تھے کہ ایک دن اہل مدینہ نے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی۔ جب دیکھا تو وہ سوائی تھے جو اہل مدینہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر امان چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ اہل مدینہ یہ سمجھ کر کہ مدینہ میں خون ریزی نہ ہو گھروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ تقریباً 49 روز تک آپ کو قصر خلافت میں محصور رکھا گیا، حتیٰ کہ بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیا۔ بیر روما خرید کر اہل مدینہ کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرنے والے کا پانی باغیوں نے بند کر دیا، جن کے مال و دولت سے صرف جنگ تبوک کے لشکر میں سے 12,000 افراد کے کھانے پینے اور سواری کا بندوبست ہو، اور جن کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی، آج اس مہربان کا کھانا بند کر دیا گیا۔
صحابہ کرام کی طرف سے بار بار باغیوں کے قتال کی اجازت طلب کرنے کے باوجود آپ نے انہیں سختی سے منع کیا، فرمایا میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے جسے میں پورا کروں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا حمایتی وہ ہے جو میری حمایت میں تلوار نہ اٹھائے۔ باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا 40 یا 49 دن تک محاصرہ کر کے 18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ تقریباً نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کا صبر اور باغیوں کے مقابلے سے صحابہ کو روکنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی شہادت کا یقین تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو یہ کہہ کر لرزنے سے روک دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور وہ 2 شہید سیدنا عمر فاروق تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 82 سال کی عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر اللہ کے حضور یہ دعا جاری تھی، اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر راہ حق میں پیش آنے والی تکالیف کو خندہ پریشانی سے برداشت کرنا اور امت کو انتشار سے بچانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہاں پر میرا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔